نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بپایا شکر کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم 29 پارے مکمل کر رہے ہیں۔ اس کریم کی کرم نوازیوں سے آج ہم نے جو تلاوت سورہ الحاقہ سے شروع کی، اس کے بعد سورہ معارج، پھر سورہ نور، پھر اس کے بعد سورہ جن، پھر سورہ المزمل، پھر المدثر، پھر اس کے بعد سورہ قیامت، پھر اس کے بعد سورہ دہر اور آخر میں المرسلات۔ یہ ہم نے سورتیں تلاوت کی ہیں۔ رکوعات کی تعداد 18 ہے اور جو آیات بینات ہیں ان کی تعداد 349 ہے۔ آج کی پوری منزل جس کا مین نقطہ اور مین مرکز جو ہے، جس مرکز کے گرد آج ساری منزل چلتی ہے، وہ قیامت کا منظر ہے۔ قیامت کا منظر ہے، ہلا کے رکھ دینے والی، جس کی کھڑکھڑاہٹ، جس کی گرج، جس کی گونج پورے جہانوں میں بیک وقت اٹھے گی، اور اس طرح کر کے اٹھے گی کہ جس سے نظام ثقل، میگنٹ کا نظام جو ساری کائنات کو اپنے اپنے مدار میں لے کے چل رہا ہے، یہ میگنٹ کا سلسلہ سسٹم ختم ہو جائے گا۔ کروڑوں میلوں سے، کروڑوں کلومیٹر سے ایک سیارہ دوسرے سیارے سے جب ٹکرائے گا، زمین و آسمان سارے ایک دوسرے میں ٹکرا جائیں گے، آسمان جو ہیں یہ پھٹ جائیں گے، ستارے جڑ جائیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائے گا، آسمان تانبے کی طرح پگھل جائے گا۔ اس وقت کیا عالم ہوگا کہ انسان ایک عرش اعظم اللہ کریم کا، جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ فرشتوں پہ بھی موت طاری ہو جائے گی۔ ایک خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں زندہ نہیں ہوگی، کوٹ کے آپس میں ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی ہو، جس طرح کسی روشن دان سے سورج لگ رہا ہو تو وہ ذرے جو اندر ایٹم جو باریک سے باریک اڑ رہے ہیں، اس طرح پہاڑوں کی حالت ہو جائے گی، انسانوں کی پتنگوں کی طرح حالت ہو جائے گی، ساری زمین وہ پنج کر کے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، بودا آسمان ہو جائے گا، ہر چیز پہ نور ہو جائے گی، اور یہ اٹھا کے سارے سمندر پاٹ دیے جائیں گے، کوئی نہ سمندر بچے گا، نہ زمین بچے گی، نہ آسمان بچیں گے، نہ جنات بچیں گے، نہ انسان بچیں گے، نہ فرشتے بچیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا، سارا اس طرح کر کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اس پر اللہ کریم پھر قیامت جب وبا ہو جائے گی، تو آپ پیچھے بھی ایک یہ سنا ہے منظر، پچھلی صورتوں میں بھی سورہ ہود کے حوالے سے، پیچھے بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ پہلی امتوں پہ جو عذاب آئے، کسی پہ آ کر کے فرشتے نے چیخ ماری، کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے۔ دیکھو تو صحیح، ہم نے قوم سمود پر کس طرح کر کے چنگاڑ ایک بھیجی جس نے ساری قوم کو ملیامیٹ کر دیا۔ پھر قوم عاد کو نہیں دیکھتے ہو کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل باد سموم ہم نے اس طرح ان پر بھیجی
کہ مسلسل ان آندھیوں نے، ان طوفانوں نے، ان tornado نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پوری قوم کو۔ پھر قیامت کا منظر تو وہ تو آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا کچھ ہونے کو ہے۔ اور پھر اس دن دوست کی دوست کے سامنے پھر قیامت کے دن درگت بن رہی ہوگی، دوست کو دوست کے سامنے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہوگا، جو جگری سے جگری یار بھی ہوں گے اف نہیں کر سکے گا، اس کے یار کا جو حشر ہو رہا ہوگا، یہ دیکھتا منظر تھڑ تھڑ کانپ رہا ہوگا، یہ زبان بھی نہیں ہلا سکے گا۔ اس دن انسان پکار اٹھے گا، کاش کہ آج میری جگہ پہ میری اولاد پر یہ تکلیف آتی، میں بچ جاتا، میری بیوی رگڑی جاتی، میں بچ جاتا، کوئی میرا سارا کنبہ خاندان برادری لے جاتا، میں بچ جاتا، ارے میرا سارا جتھا، میرے سارے دوست احباب، حتیٰ کہ ساری روح زمین کے انسانوں پہ عذاب ڈال دی جاتا، وہ فدیہ میرا بن جاتے، میں بچ جاتا۔ لیکن نہیں، انسان تو کتنا لالچی ثابت ہوا ہے، اے انسان تو کتنا حریص ثابت ہوا ہے کہ دنیا کے مال کو جمع کر کر کے گن گن کے رکھنے پہ تو لگا ہوا ہے، اگلے لمحے کی تجھے خبر نہیں ہے جہنم دہک رہا ہوگا اور دور سے بھی جہنم لپک کے تجھے اچک لے گا، تیرا گوشت پوش سارا کھا جائے گا اور تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کے رکھ دے گی۔ اس وقت سے ڈر، پھر جب نامہ اعمال دیے جائیں گے تو نامہ اعمال جس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا وہ مسکراتا ہوا اپنے دوستوں میں قیامت کے دن کہے گا فَيَقُولُهَا وَمُقْرَأُ كِتَابِيَا، پڑھو میری کتاب، مجھے اپنے رب سے یقین تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے، آئی دیکھیں میرا اعمال نامہ، ایک دوسرے کو مارے خوشی کے دکھاتا پھرے گا، یہ ہے میرا اعمال نامہ، ارے دیکھ یار پڑھ میرا اعمال نامہ، میرے رب نے کتنے کرم کر دیے، مجھے اپنے رب پہ اسی طرح یقین تھا۔ فَيَقُولُهَا وَمُقْرَأُ كِتَابِيَا أَنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُغْلَاقٍ حِسَابِيَا، مجھے یہ یقین تھا کہ میں نے اپنے رب کریم سے ملاقات کرنی ہے، میں نے جانا ہے آخر قیامت کے دن میں وہاں جو کچھ کمائی کرتا رہا، جو تکلیفیں اٹھاتا رہا، جو دکھ اٹھاتا رہا، جو رب کریم کی خاطر میں نے قربانیاں دی، اس کے دین کی خاطر جو قربانیاں دیتا رہا، مجھے یقین تھا کہ یہ سارا کچھ میرا ضائع نہیں کرے گا میرا رب کریم۔ آج دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ، پڑھو میرا اعمال نامہ، وہ اس طرح مارے خوشی کے اس سے سمائی نہیں ہو رہی گی خوشی کی، وہ خوشی سے اونچا ہو کے لوگوں کو اعمال نامہ اپنا دکھائے گا۔ لیکن دوسری طرف جن کو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے تھما دیے جائیں گے، وہ پکار اٹھے گا ہائے کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، کاش کہ جیسے موت آئی تھی میرا کام تمام ہو چکا ہوتا، آج میرے مال نے مجھے کوئی نفع نہ دیا، میں بڑا چودھری بنتا تھا، میں بڑا بادشاہ بنتا تھا، آج میری سلطانی بھی گئی، میری ساری کارکردگی آج مجھے کوئی کسی نے کام نہ دیا، میرے لوٹ گسوٹ نے مجھے کام نہ دیا، میرے دوست میرے کسی کام نہ آئے، ہائے کاش کہ یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ افسوس کر رہا ہوگا۔ ادھر سے اللہ کریم کی طرف سے آواز آئے گی غلو ہو، اس ظالم کو پہنا دو زنجیر دوزخ کے 70 گز کے، غلو ہو ثم صلو ہو، اس کو جہنم کی طرف پھر گھسیٹ کر کے اس کو 70 گز کے زنجیر پہنا کے اس ظالم کو جکڑ کے زنجیروں کے اندر جہنم کی طرف جا کر کے جھونک دیا جائے گا، سوا ان لوگوں کے جو بچ جائیں گے، وہ بچیں گے جو ہمیشہ پورے آداب کے ساتھ اللہ کے حضور جھکتے رہتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، مسکینوں کو خود بھی کھلاتے ہیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں، ان کا فکر کرو غریبوں کا، ان کے مال کے اندر محروموں کا بھی حق ہوتا ہے، ان کے مال کے اندر یتیموں بیواؤں کا بھی حق ہوتا ہے، وہ اپنا حق پہچانتے ہیں اور وہ اس قربانی سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتے۔
یہ وہ سچے ہیں جو اپنا دامن پاک رکھتے ہیں، بدی سے بچے رہتے ہیں، وہ لوگ ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں رہیں گے۔ پھر اس دن سے ڈرو جو صرف 50,000 سال کا خالی دن ہوگا قیامت کا۔ ابھی حساب و کتاب نہیں شروع ہوگا، وہ 50,000 سال کا دن کہ انسان اپنے اپنے گناہوں کے مطابق، کسی کے پسینہ یہاں تک چڑھا ہوگا، کسی کے پسینہ یہاں تک ہوگا، کسی کے پسینہ یہاں تک چڑھا ہوگا، اور جدھر بھی وہ جائے گا پسینہ ادھر ادھر نہیں پھیلے گا، وہ پسینہ اسی کے چاروں گرد ہی رہے گا۔ اس گھبراہٹ میں کیا تیرے پاس ہوگا؟ اس دن کوئی دوستی تیری کسی جگری یار کی بھی کام نہیں آئے گی، ہاں اللہ والوں کی دوستی کام ہوگی۔ کوئی اور جگری یار ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، صرف اللہ والے تیرے دوست ہوں گے۔ اس لیے نیکوں سے سنگ کر، نیکوں کی دوستی کو اختیار کر، بروں سے بچ، یہ تیرے کسی کام نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے پھر یہ چلتا ہے، سورہ معارج ہے، سورہ نوح ہے، سورہ جن ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، کہ کل جب یہ لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تو تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ تم تو ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تجارت کرتے لین دین ہماری گلی میں رہنا سہنا مل کے رہتے تھے، ما سلککم فی سقر، اور تم جہنم میں کس طرح پہنچ گئے؟ کیا ہوا تمہیں؟ ہائے ہائے، آگے جواب بھی قرآن دیتا ہے، وہ آگے سے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم اتنے بدبخت تھے کہ نماز بھی نہیں پڑھتے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں دیا کرتے تھے، اس وجہ سے دوزخ میں جل رہے تھے۔ ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ایک جل رہا ہے، نماز تو پڑھتا تھا لیکن مسکینوں کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس وجہ سے۔ تیسرا جو بکواس کرنے والے لوگ ہوتے تھے نا، ان کے ساتھ ہم بھی مل کے بکواس کیا کرتے تھے، بری باتیں ہم بھی کرتے تھے، جیسے بس دوستی یاری میں ہم بھی اسی گپ شپ میں جو جس کے پیچھے لگ گیا، ادھر کی غیبت ادھر کی غیبت، اس کی چغلی اس کی چغلی، اس کو برا بھلا اس کو برا بھلا، اس کو گالی گلوچ اس کو گالی گلوچ، ایک ہم یہ بھی کیا کرتے تھے۔ اور اگلی چوتھی بات یہاں قرآن بیان فرماتا ہے کہ ہمیں یہ یقین بھی نہیں تھا کہ قیامت بھی ہوگی، بس ایسے سنا ہوا تھا، بس ایسے سن رکھا تھا، دل کے اندر اس کا یقین نہیں تھا کہ یہ واقعہ ہی دن آنا ہے۔ وہ کہتے تھے جی دیکھا جائے گا جب آئے گا قیامت، کہ بس سنتے ہی آ رہے ہیں نا، دیکھا تو نہیں ہے نا، تو بس ہم بھی اسی طرح کو کامل یقین نہیں رکھتے تھے اس کے اوپر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کسی کے لیے کوئی جائے قرار نہیں ہوگی، ہاں ایک تیرے رب کریم کی ہی بارگاہ ہے جہاں تجھے قرار مل سکتا ہے، وہ ادھر ہی ایسے کام کر کہ تجھے رب کریم کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، اس سے اللہ کے عرش کے سوا کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، بس اس سائے کے نیچے جگہ پانے کے لیے نیک سے نیک عمل کر، دوستوں سے دوستی فقط مولا کے لیے کر، کوئی اور درمیان میں لالچ نہ، باقی دنیا کے کاروبار ہیں، سلسلے ہیں، پارٹنرشپ ہے، یہ لینا دینا ہے وہ کر، وہ تجھے منع نہیں ہے، لیکن دوستی جو ہے وہ فقط مولا کے لیے کرے گا، میرے عرش کے نیچے جگہ تجھے ملے گی، میرے عرش کے نیچے جگہ ملے گی۔ پھر جنت کے تذکرے کرتا ہے قرآن مجید یہاں، دیکھنا آنا پھر دیکھنا میں کیا کیا نظارے دیتا ہوں، کیا کیا نظارے ملیں گے، ذرا ادھر بھی آ کے دیکھنا میں کیا کیا نظارے دکھاؤں گا تجھے۔ پھر جب شرابن طہورا کے جام تجھے ملیں گے نا، جن میں کفور کی آمیزش ہوگی،
جب تو وہ پی لے گا ساری کائنات کے غم دکھ اگلے پچھلے سارے ہی جاتے رہیں گے. وہ سدا بہاروں میں آنا ہے تم نے. وہاں نہ تجھے دھوپ لگے گی نہ تجھے سردی لگے گی. اتنا معتدل ہمیشہ موسم رہے گا. تو جو چیز کھانا چاہے گا تو نے بس صرف ارادہ کیا ہے وہ میری چیز حاضر ہو جایا کرے گی. تو کہتا ہے ابھی اٹھ کے کھاؤں تو وہ اس حساب سے چیز آ جائے گی. یہ نہیں کہتا ہے بیٹھ کے کھاؤں تو اس حساب سے سامنے آ جائے گی. تو کہتا نہیں آج میں لیٹ کے ہی کھانا تو لیٹ کے بھی تیرے وہ سامنے آ جائے گی. ایسے میوے ہر طرف چلتے ہوں گے. غلام اور خادم تیرے آگے پیچھے پھر رہے ہوں گے. وہ نظارے تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے. پر ان سارے نظاروں سے بڑا نظارہ جنت نہیں. جنت والا میں خود تجھے ملوں گا. سبحان اللہ. یہ قرآن حکیم سراسر نصیحت ہے. سراسر نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے آ جائے نسرا پر. قرآن مجید کھلی دعویٰ دیتا ہے, رکاوٹ کسی کے لیے نہیں. یہ ہے سراسر تذکرہ میرا اور میرے پیارے بندوں کا. ہاں جس کا جی چاہتا ہے نسرا پہ نظر جو بسم اللہ. تمہارے چاہنے سے نہیں, میری چاہت اگر رکھو گے تو یہ سب کچھ وہ تمہارے لیے. پھر تباہی ہے نا ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں اس دن. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. پھر تباہی ہے ان کے لیے جو اس قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. ارے اس قرآن کے بعد بھی کوئی اور کسی نصیحت کی طرف ابھی دیکھ رہے ہو بھئی کوئی اور نصیحت ہمارے پاس آئے گی تو وہ پھر ہم قبول کریں گے, پھر دیکھیں گے. اور اس قرآن کے بعد بھی کوئی اور کتاب ہے, اس کے بعد بھی کوئی اور نصیحت ہے. اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے. یہ ہے میری نصیحت, کرو قبول اس کو اور آؤ میرے راہ پہ تاکہ میری کرم نوازیوں کے نظارے دیکھو. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے. ایک حدیث حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ ایک مقام تھا, اس مقام پہ تشریف لے گئے. ہم سارے ساتھ تھے. وہاں جا کے کھڑے ہونے کے بعد آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. فرمانے لگے اے صحابہ رسول, یہ جس جگہ میں کھڑا ہوں نا اسی مقام پہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. انہوں نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیشہ ید اللہ علی الجماع, اللہ کریم کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. جو بڑی جماعت مسلمانوں کی ہو, جب تفرقے اور فرقے ہو جائے, جب ایمان لٹنے لگ جائے, خبردار علیحدہ نہ ہونا, جماعت کے سنگ مل کے رہنا. ایک بلشت بھی جماعت سے علیحدہ ہو گئے تو تمہیں شیطان اچک لے گا. جس طرح کوئی ایک ریوڑ ہوتا ہے بکریوں کا, اس کو ایک چرانے والا چرواہا ہوتا ہے, وہ اس کو چرا رہا ہو جنگل میں, کوئی بکری اس ریوڑ سے جدا ہو کے کہیں ایک طرف نکل جائے تو بڑی جلد بھیڑیا یا شکار اسے شکار کر لیتا ہے. خبردار ہے میری امت, جدا نہ ہونا, جماعت کے ساتھ مل کے رہنا. جماعت کا ہاتھ, جماعت کے اوپر اللہ کریم کا ہاتھ ہوتا ہے. میری امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی, کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی. میری ساری امت گمراہ نہیں ہوگی. اس کے اندر ایک باری تعداد حق پر قائم رہے گی. اس جماعت کے سنگ رہنا, اس جماعت کے سنگ رہنا. اس جماعت کی علامت یہ ہوگی کہ حق کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں گے, حق کی خاطر وہ سب کچھ لٹانے کو بھی تیار ہوں گے. اور بہت بڑی ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرے گی, میری تعلیمات کی بھی بات کرے گی, میری ذات کی بھی بات کرے گی. وہ میری تعلیمات سے بھی محبت کریں گے اور میرے ساتھ اس طرح
محبت کریں گے. یود احدہم لو رعانی بمالہ واہلہ. اے مولا کریم ہمارا مال بھی کوئی لوٹ جائے, جان بھی لوٹ لے جائے, ہماری اولاد بھی کوئی لوٹ جائے, لیکن جیتے جی اس دنیا کے اندر انسان کی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کو بھی کرا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. لے جائے میرا سارا کچھ لوٹ کے کوئی, پر ان آنکھوں سے جیتے جی اس دنیا میں کوئی دیدار مصطفیٰ کرا. ہائے ہائے میں ان بھائیوں کے لیے اداس رہتا ہوں. ہائے ہائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان بھائیوں کے لیے اداس رہتا ہوں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, تم تو میری صحبت میں رہنے والے میرے صحابی ہو. میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے دیکھا تو نہیں پر وہ میرے ہو جاتے ہیں. میں ان کی دیدار کے لیے, وہ میرے دیدار کے لیے, میں ان کو تکنے کے لیے, وہ مجھے تکنے کے لیے ترستے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. طوبیٰ لمن رعانی وطوبیٰ سبع مرات لمن رعانی. اے میرے صحابہ مبارک ہو تمہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہے اور کلمہ پڑھ لیا, مبارک ہو. اور 7 مبارکیں انہیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں لیکن وہ میرے ہو کے دنیا میں رہیں گے. ان کو 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن وہ میرے اوپر بن دیکھے ایمان لے آئے ہیں, میرے رب کریم پر بن دیکھے ایمان لائے ہیں. مجھے میری نسبت سے ان کو رحمان ملا, میری نسبت سے ان کو قرآن ملا. وہ میرے قرآن سے بھی محبت کریں گے, میری ذات سے بھی محبت کریں گے, میری تعلیمات سے بھی محبت کریں گے, مجھ سے بھی محبت کریں گے. اور یہ تعلیم ہے المومنوں طائعون یطیعون الی اللہ. مومن ہے ہی وہی جو فقط اپنے مولا کی طرف پرواز کرتا ہے. مومن نہ ادھر گرتا ہے نہ ادھر گرتا ہے. مومن کی شان ہی یہ ہے المومن طائر یطیر الی اللہ بجناحیہ. 2 پروں کے ساتھ یہ پرندہ اڑتا ہے. جناح الاول المحبہ و جناح الثانی العمل. یہ محبت کا پر ہے, یہ عمل کا پر ہے. مومن وہ ہے جو محبت بھی رکھے عمل بھی کرے. خالی آج عمل کا درس کچھ لوگ دیتے ہیں یہ بھی ادھورے. آج خالی کچھ محبت کے دعوے کرتے ہیں یہ بھی ادھورے. پورا مومن بننا ہے تو پر دونوں مضبوط رکھ. تجھے پتہ ہونا چاہیے جس کا ایک پر ہو وہ پرواز نہیں کر سکتا, تھوڑا سا اڑے گا گر جائے گا. جو اس طرح کا پرندہ ہے اسے بلیاں نوچ کھاتی ہیں. بچو ان شیطانی بلیوں سے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی ٹوٹ ٹوٹ کے کرو اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے چلے جاؤ. انشاءاللہ سچے مومن ہو اور پرواز یہ پرندہ پھر اپنے مولا کی طرف کرتا چلا جائے. تحریک منہاج القرآن آج تک میرے خیال میں کہ ہم سمجھے نہیں ہیں. سنے سنائے پروپیگنڈوں پہ دنیا لگی ہوئی ہے, سنے سنائے غلط پروپیگنڈے پہ دنیا لگ گئی اور اس سمت بہ گئی اس راہ میں. ارے سنو اور پڑھو, یہ سارا خزانہ دیکھو. آج اس وقت 500 کتب کے مؤلف اور مصنف شخص کو جس نے آج حدیث پاک کی تقریباً 30,000 احادیثوں کا مجموعہ 3 جلدوں میں اکٹھا کیا ہے. اس کی پہلی جلد جو 8 حصوں پر مشتمل ہے وہ اب آ گئی ہے. اگلی 8 حصے سال اگلے کے اندر آ جائیں گے. کتنے ہو گئے؟ 16 حصے. اس کے بعد اگلا حصہ جتنی فقہ حنفی ہے, آج بہت بڑا فتنہ ایک پھیل چکا ہے. کہتے ہیں جی فقہ کیا ہے؟ یہ تو انہوں نے اپنی گھڑی ہے فقہ بنا لی, کسی نے شافعی بنا لی, کسی نے مالکی بنا لی, کسی نے حنبلی بنا لی, کسی نے حنفی بنا لی. ہے فقہ حنفی کا ایک ایک مسئلہ طہارت سے لے کر کے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان سب پر صرف حدیث پاک سے لے کر کے 10 جلدیں اس کو پڑھنے. آپ کو کوئی ایک مسئلہ کہہ دی حنفی
یہ تو رائے سے مسئلہ انہوں نے بنایا جی، اس کی کوئی سند نہیں ہے، ہر مسئلے کی سند پر حدیث اکٹھی کی ہے، یہ اتنا بڑا عظیم کام ہوا۔ اور اس شخص کے لیے تم لوگوں کو دشمنی اس سے سکھاتے ہو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ رفیق بنو ان کے رفیق بنو، ان کے ممبر بنو۔ میں پہلے بھی ایک بار عرض کر چکا ہوں، یہ بہت بڑی سعادت اس دور کی ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جو جماعت سے جدا ہوا وہ جہنم جائے گا، جو ایک بلشت جماعت سے علیحدہ ہوا شیطان اچک لے جائے گا۔ جماعت کے ساتھ مل کے رہو، ید اللہ علی الجماعہ۔ ابن ماجہ نے، امام نسائی نے، امام ترمذی نے اس حدیث کو لیا ہے، اس کے علاوہ امام حاکم نے مستدرک میں یہ حدیث لی ہے، ابن حبان نے اس حدیث کو لیا ہے، اتنے درجنوں ائمہ نے ان حدیثوں کو لیا ہے۔ سواد اعظم کا ساتھ رکھو جو مین سٹریٹ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، جس پہ سارے صحابہ تھے، جس پر ائمہ مجتہدین تھے، جس پہ اولیاء کاملین و مقربین تھے، آج تک دیکھو تو صحیح کس جماعت میں وہ سارے بنی چلے آ رہے ہیں۔ آئی نئی بدعتوں کے پیچھے نہ جاؤ، بچو ان سے۔ اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں اپنی مثال دی تھی کہ میں کسی بڑا اور جگہ تھا، پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے ہر مسلک والوں کے پاس مدینہ پاک یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں، مکہ معظمہ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں، میں جامعہ ازہر میں پڑھتا رہا ہوں، میں جامعہ رضویہ میں پڑھتا رہا ہوں، میں تعلیمات اسلامیہ میں پڑھتا رہا ہوں۔ یہ مختلف مدارس ہیں، مختلف مکاتب فکر کے، میں نے پڑھا، میں نے پھر اس کو سمجھا، اس کو کمایا، علم کو کما کے دیکھا ہے۔ خالی میں کسی ایک طرف بات کی سن لی تو بس ادھر لگ گیا، نہیں، سارے مطالعے کر کے جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آج اس جدید دور میں ٹیکنالوجی زوروں پر ہے، آج اس جدید دور میں ایک آدمی فقط دنیا کی تعلیم PhD 20 PhD وہ کر جائے، وہ دین کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی دین کی 20 ڈگریاں حاصل کر لے، وہ بھی رہنمائی وقت کے مطابق نہیں کر سکتا۔ آج اتنا جدید دور ہے، آج پورا ایک ولیج پوری دنیا بن چکی ہے، اس کے لیے وہ رہبر و رہنما صحیح آپ کو تبلیغ کر سکے گا جو دنیا میں علم میں بھی ٹاپ پر ہو، دین کے علم پر بھی ٹاپ پر ہو، نہ وہ بے مرشدہ ہو، نہ وہ بے استادہ ہو، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے وہ چل رہا ہو، اس کے پاس سارے علم ہوں، پھر اس علم کے اندر خدا کا فضل ہو۔ علم خالی علم نہیں، علم نافع اس کے پاس ہو۔ میں پوری دیانت اور امانت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کے دور کے مطابق وہ آدمی آپ کو صحیح تبلیغ اور صحیح راہ پہ لے جا سکتا ہے، جس کو لالچ نہ ہو کیونکہ میرے مرید بڑھ جائیں، جس کو نہ پیسے کا لالچ ہو، نہ وہ پٹھو کسی باہر کی حکومت، نہ اندرونی حکومت کا، نہ کسی شیخ سے پیسہ لیتا ہو، نہ مڈل ایسٹ سے پیسہ لیتا ہو، نہ امریکہ اور کینیڈا کا غلام ہو، نہ وہ UK کا غلام ہو، کہیں سے کوئی پیسہ نہ لے تو مال اپنے رب کریم اور اس کے پیارے حبیب کے در کا سوالی بن کے اس اپنے نظام کو چلا رہا ہے، اور پوری دنیا مخالفت کر رہی ہے، حکومتیں مخالفتیں کر رہی ہیں، پھر بھی وہ جوان پرواز کرتا جا رہا۔ یہ حق ہونے کی دلیل ہے۔ اتنی اس پر حدیثیں ہیں، اتنا مواد ہے اس پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، ان کے اندر ایک جماعت چلتی رہے گی قیامت تک، حق کی راہ پر چلتی رہے گی، کسی کی ملامت کرنے سے وہ نہ ڈھیلے پڑیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے، نہ کسی کی مخالفت ان کا کوئی بگاڑ سکتی ہے، وہ اللہ کی راہ پر چلتے چلے جائیں گے اور دلیری کے ساتھ چلتے چلے جائیں گے۔ وہ خالی دین کے ایک جز کو لے کے نہیں بیٹھیں گے کہ صرف کی مسجد صرف نماز کی بات کرے، نہیں، وہ پورے دین کا کنسپٹ لے کے چلے گی۔ ابو نعیم نے، امام ابو نعیم نے
حلیۃ الاولیاء میں ایک حدیث نقل کی ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يقوم بدین اللہ الا من احاطہ من جمیع جوانبہ، کوئی بھی شخص اس وقت تک اللہ کے دین کو پھر سے زندہ نہیں کر سکتا جب تک وہ پورے کے پورے دین کو لے کے نہیں اٹھے گا۔ دین کا نظام معیشت بھی لے گا، دین کا نظام آبپاشی بھی لے گا، دین کا نظام سسٹم پارلیمنٹ بھی لے گا، اور دین کا مسلح بھی لے گا، وہ دین کا ممبر بھی لے گا۔ بات ممبر کی بھی کرے گا، قرآن کی کرے گا، حدیث کی کرے گا، وہ پورے دین کی بات کرے گا، دورے کی بھی بات کرے گا۔ یہ کیا توڑ کے آدھا دین لٹیروں کے ہاتھ ہم نے دے دیا ہے، بابا جانے لٹیرے ان کا کام جانے، ہم تو صرف یہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک دن پہلے مثال دی ہے، میرے والد گرامی کو کوئی ظالم وہاں مار رہا ہو اور مجھے خبر ہو جائے اور میں کہوں جی ابو جی ٹھیک ہے آپ جہاں ہیں تو ٹھیک ہے، مار پڑتی پڑھنے تو میں تو نفل پڑھ رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ دین کے ساتھ دھوکہ ہے۔ کوئی کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے نفل اندر پڑھ رہا ہو، باہر دین لٹ رہا ہو، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہ تیرے نفل پڑھنے کس کام کے؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جب ایسا کام ایسا وقت آ جائے دین پر، پھر آگے بڑھ کے اس کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے روکو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو، زبان کے تو اس کے خلاف بات اٹھاؤ، آواز تو اٹھاؤ اس کے خلاف۔ نہیں، آوازیں بھی گونگ گئے۔ کہیں لکھاری میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ ہمارا میڈیا جس نے تباہی کر کے رکھ دی، اس میڈیا نے پورا سسٹم ہی سارا گھروں کے اندر ناچ گانے اور ہو فوش پروگرام گھروں کے اندر بچوں کے اندر تباہی کر رہا ہے یہ میڈیا۔ یہ ٹکے ٹکے کے یہ پجاری دنیا کے لوگ جنہوں نے یہ تباہی کی ہے۔ آپ نے کوئی بات کرنی ہے، جتنے پیسے آپ دیں گے آپ کی طرف قلم پھرتا جائے گا، اس نے پیسے دیے زبان اس کی طرف پھرتی چلی جائے گی۔ یہ بکی ہوئی زبانیں، یہ بکے ہوئے قلم، یہ تمہیں رہنمائی نہیں دے سکتے۔ کوئی مرد کلندر ہی تیری رہنمائی کر سکتا ہے۔ منہاج القرآن کا ممبر بن، پڑھ منہاج القرآن کو دل و جان سے اس کا مطالعہ تو کر۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز کل کی رات پرسوں ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کے بعد میں بالکل اوپن بات اس دن بھی عرض کی تھی، آج بھی کر رہا ہوں، آپ تشریف لائیں۔ جس میرے بھائی کو، میرے بیٹے کو، میرے بچے کو، جوان کو کسی حوالے سے کوئی مغالطہ ہے، اس کا ذہن کے غلط کسی پروپیگنڈے میں نظر کر دیے وہ چڑھ گیا ہے، تو وہ آ کر کے اپنی پوری تسلی کرے گا۔ فارم اس کو دے دیتے ہیں، اس کو دل آنے تو فل کر کے ممبر بن جائے، اور ممبر بن کے یہ لینڈ جو 2.5 ایکڑ آپ نے لینڈ لی، میں نے آج دیکھی ہے جا کر کے، میں حیران ہو گیا ہوں کہ اتنے عظیم لوکیشن پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ دی ہے۔ مجھے یہ 5واں جمعہ جو میں نے پڑھا ہے آ کر کے آپ کے شہر میں، عربیوں کے ہاں میں 2 جمعے پڑھے ہیں، 2 ترکیوں کے ہاں پڑھے ہیں اور ایک بوسنیا والوں کے ہاں پڑھا ہے۔ میں دیکھا ہے اتنے پاکستانی مارے پھرتے ہیں، ان کو کوئی گائیڈ کرنے والے نہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے ادھر جائے۔ آپ تو وہ قوم تھی، وہ ٹیلنٹ تھا آپ کے اندر، آپ پوری دنیا کی قیادت کر سکتے تھے، کن ظالموں کے ہاتھ چڑھ گئے، بس سارے ٹوٹ کے شکار ہو گئے۔ ہماری یہ جگہ ہوتی وہاں ہم یہ سلسلہ شروع کرتے، اور اس کو جتنا جلد ہو شروع کریں میرے بھائی، اس کو جتنا جلد ہو شروع کریں، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کریں، اپنی قوم کو کم از کم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، ہم سب کو ہمت عطا کرے کہ ہم اس جگہ جو جا کر کے آباد کریں۔ عید والے دن آپ جائیں گے، دیکھیں گے اس جگہ کو، اور دوست احباب سب کو لے کر کے چلیں، وہاں ایک عید جو ہے وہ عید ہو جائے آپ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرم فرمائے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی میرا دوست، میرا جوان، وہ بیٹا مجھ سے اس کا حق کہے
کہ میں مہینہ ہو رہا ہے آپ کو سنا رہا ہوں، وہ مجھے اپنے اعتراضات میرے سامنے رکھ کے میں اس کی جواب دوں اور ممبر باقاعدہ بن جائے منہاج القرآن پر۔ اور ہر صبح آپ 5 بجے جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں، ذرا منہاج ٹی وی جو ہے اس کو آن کر لیا کریں، ذرا سنیں تو صحیح کہ وہ شخص کہتا کیا۔ ہر روز حدیثوں کا اتنا بڑا مجموع اور ذخیرہ ہم نے قریب سچ بات ہے اس فیلڈ میں زندگی گزار بیٹھا ہوں۔ میں اپنی زندگی میں اس فیلڈ کے اندر اتنا کام کسی شخص کو نہیں دیکھا جتنا ایک ڈاکٹر طاہر القادری نے کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقاصد میں اور ہمیں ان کا دست بازو بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم، یہاں کے جوانوں کی جوانی کو پاک فرما دے، جس محبت اور چاہت اور شوق کے ساتھ انہوں نے یہاں حاضریاں دی ہیں سب کی قبول فرما، آنا جانا قبول فرما۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کل بھی لائف ممبر کے اوپر ہے نا وہ اپنے فارم لائی ممبرشپ کے وہ کل یہاں ٹیبل پہ میں چاہتا ہوں یہاں پر